السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام اور یوم عاشورہ کی فضیلت اور تاریخی پس منظر۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے پیدا کیے اور اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور پھر محرم الحرام میں محرم کی 10ویں تاریخ جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں 10واں دن، یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ محرم کا تقدس و احترام اور اس کی وجہ حرمت صرف سیدنا حسین رضی اللہ شہادت ہے، حالانکہ یہ بات حقائق سے بالکل منافی اور درست نہیں ہے۔ اصل میں محرم الحرام کی فضیلت و تقدس شہادت حسین رضی اللہ اور وقوع کربلا کے باعث نہیں، دین اسلام میں اس مہینے کی فضیلت اس سے پہلے بھی تھی، بلکہ اسلام سے قبل کے ادیان میں بھی اس کی فضیلت و احترام مسلم چلی آ رہی ہے۔ اور ایک تو یہ کہ محرم کا شمار ان 4 اشہر حرام میں سے ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن کریم نے یوں کہا ہے کہ بے شک اللہ کے ہاں اللہ کے علم میں مہینوں کی تعداد اس دن سے 12 ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اور ان میں سے 4 عزت والے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں کی عزت و حرمت پہلے ہی سے دین ابراہیمی میں بھی چلی آ رہی ہے، حتیٰ کہ مکے والے بھی ان مہینوں کو مقدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، خصوصاً محرم کو بہت محترم مہینہ سمجھتے تھے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اسلام آیا تو اس میں بھی یہی عزت و حرمت برقرار رہی۔ محرم الحرام کی حرمت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کا تقدس و اہمیت موسیٰ کے دین میں یوں بڑھ گئی جب حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل کو فرعون لائن سے اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ کو نجات ملنے کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے طور پر اسی دن روزہ رکھنے کا حکم ہوا، جیسے سیدنا موسیٰ نے مع قوم بجا لایا، سو اسی طرح یہ طریقہ عزت و احترام بنی اسرائیل میں چلا آتا رہا۔ چوتھی اہم فضیلت بات یہ ہے کہ اس مہینے کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، تو یہ خاص مہینہ ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ احادیث میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد میں کون سے مہینے میں روزہ رکھوں، تو حضرت علی رضی اللہ نے جواب دیا، یہی سوال ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا اور میں پاس بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ماہ رمضان کے بعد تم نے اگر روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائیں گے، ماشاءاللہ ترمذی میں ہے۔ اس کے علاوہ محرم الحرام میں بہت سے اہم واقعات شہادت حسین رضی اللہ سے قبل تاریخ کے اوراق میں وقوع پذیر ہیں، جس کی تفصیل ہے یہ ہے۔ پہلی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے یکم محرم کو شعب ابی طالب میں محصور کیا تھا، اور دوسری یہ ہے کہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہی ہوئی۔ تیسری یہ ہے کہ مشہور صحابہ میزبان رسول سیدنا ابواد انصاری کی وفات بھی یکم محرم کو پیش آتی۔ چوتھی یہ ہے کہ اس کے بعد اتفاقی طور پر اسی محرم 10 تاریخ کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین رضی اللہ کی شہادت کا حادثہ فاجعہ بھی واقع ہوا ہے۔ اور افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان سنی بھی اپنے دین کے حوالے سے کافی لا علم ہے، اور رافضی سبائیوں نے لوگوں کے اذہان میں غیر محسوس طریقے سے یہ جھوٹ سمایا ہے کہ محرم کی عظمت و حرمت صرف شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے، اور دوسرا یہ غلط خیال بھی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا ہے کہ دنیا میں شہادت حسین رضی اللہ جیسا مظلومیت کا اور کوئی سانجہ نہیں ہے، حالانکہ اس سے
کئی زیادہ دل سوز اور مظلومیت کے بے شمار واقعات تاریخ اسلام میں جانچہ موجود ہیں، اور جن میں ایک واقعہ خلیفہ رسول امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، جس کو سپاہیوں نے بڑے بے دردی سے شہید۔ افسوس ہے کہ ہمارے مسلمان سنی بھی اپنے دین کے حوالے سے کافی لا علمی ہیں، اور رافضی سپاہیوں نے لوگوں کے اذہان میں غیر محسوس طریقے سے یہ جھوٹ سما دیا ہے کہ محرم کی عظمت و حرمت صرف شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے، اور دوسرا یہ غلط خیال بھی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے کہ دنیا میں شہادت حسین رضی اللہ عنہ جیسا مظلومیت کا اور کوئی سانچہ نہیں، حالانکہ اس سے کئی زیادہ دل سوز اور مظلومیت کے بے شمار واقعات تاریخ الاسلام میں جا بجا موجود ہیں، جن میں ایک واقعہ خلیفہ رسول امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، جس کو سپاہیوں نے بڑی بے دردی سے شہید کی آ گیا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام مبارک طواف میں لہو لہان ہونا، اسی طرح غزوہ احد میں دانت مبارک کا شہید ہونا، چہرہ انوار کا زخمی ہونا اور اس سے نہ رکنے والا خون جاری ہونا، انگلی سے خون بہنا، اور تاریخ الاسلام میں بہت سے انبیاء کرام کے ظلم بے دردی کے ساتھ شہید ہونے کے واقعات جا بجا موجود ہیں، مگر آپ نے کسی کے منہ اور قلم سے ایسے واقعات کا تذکرہ نہ سنا اور نہ اتنا اجاگر کرتے دیکھا ہوگا۔ آج کسی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ صحیح تاریخ کو دیکھیں اور مطالعہ کر کے اس تاریخ کا پردہ چاک کر ڈالیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔